سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بارک علیہ. ہم اور آپ آج کی شب جد کریم حضور سیدی سرکار سیدنا ضیاء الحق البلخی بخاری علیہ رحمت و رضوان وہ نبی رہے سرکار ضیاء الاولیاء حضور سیدی سرکار تاج الاصفیاء علیہ رحمت و رضوان کی عرس کی تقریب میں شریک سعادت ہیں. دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ ناز میں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کا شرکت کرنا مقبول بارگاہ فرمائے. آمین 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 ثم آمین. اور ان سرکاروں کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. آمین. بڑی خوشی کی بات ہے اور بے حد میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے قلب کو جلا بخشنے کے لیے بزرگان دین کے روحانی تصرفات کا صدقہ پانے کے لیے ان کے روحانی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب اس مقدس باعظمت بابرکت خانقاہ میں تشریف فرما ہیں. بے شک. ہر دور میں ہر زمانے میں کوئی یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی نیت ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دور میں ایک لمبی قطار تھی. سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات مقدس پر گفتگو کرنے والی جماعت، نعرہ لگانے والی جماعت، تعریف و توصیف کرنے والی جماعت، شانہ بشانہ چلنے والی جماعت، لیکن سب پر میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے جب نظر ڈالی اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں جب روضے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین. بندہ ہے تنہا شہا، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود. میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر یہ لکھا بیٹھ کر کے اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں زمانے کو پیغام دے دیا. سبحان اللہ. کہ لوگوں حاسدین کی جماعت ہر دور میں لمبی ہوگی لیکن کبھی کسی بات کی فکر نہ کرنا. ترقی اور تنزلی من جانب رب ہوتا ہے. کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب. تھوڑا قریب آ جائیے آپ لوگ 5 منٹ کے لیے اور قریب آ جاؤ. ایک عظیم پیغام لے کر کے اس خانقاہ سے جاؤ. قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، سب لوگ قریب آ جاؤ، آ جاؤ قریب، قریب آ جاؤ. گاؤں کے ہیں وہ بھی کچھ لے کے جائیں. باہری کے لوگوں کو نہ لوٹنے لاٹنے دیجیے، آپ لوگ بھی کچھ حاصل کر لیجیے. کیا ہوا بھیا؟ کیا پیغام دیا اعلیٰ حضرت سرکار نے؟ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی. بندہ ہے تنہا شہا،
تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ پیغام دیا کہ میرے سرکار آپ کی بارگاہ میں فقیر حاضر ہے، جو نعرہ لگانے والی جماعت ہے وہ حاسدین ہے، اور ایک طرف تو دین کے دشمن ہے ہی ہے جو کفر و شرک کے ظلمت کے گھنگور گھٹا کی چھاؤں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی اللہ اللہ، اے میرے سرکار سوائے آپ کے میرا کوئی حامی مددگار نہیں، آپ کے سوا کوئی حامی مددگار نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے کبھی بھی ناز کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اگر کسی پہ ناز کیا ہے تو وہ خاندان رسالت مآب کے شہزادگان کی ذات ہے۔ اس لیے فرماتے تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اے میرے آقا میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا۔ ڈورا تیرا ماشاءاللہ۔ ناپنے تولنے والوں کی جماعت تو بڑی لمبی ہو گئی ہے، لیے تھرمامیٹر، کسی نے کہہ دیا پورے بھارت میں سید ہوں تو ترنت آلہ لگا دیا، چیک کرو اوریجنل ہے کہ جی اوریجنل ہے کہ بولو نا زور سے، کہاں ڈر رہے ہو؟ اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ؟ ارے ظالم، تم مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بڑھتا ہے، امام عشق و محبت سے پوچھو کہ چیک کرنے کا ادھیکار ہے، پاور ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہنے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرمائیں کہ کوئی کہہ دے، کیا زور سے بولو، یہ سبق یاد رکھنا بھولنا نہیں۔ اگر یہ سبق یاد رکھو گے تو انشاءاللہ الرحمن تمہارا پاور یہاں بھی فل رہے گا، میدان آخرت میں بھی فل رہے گا۔ پاورفل لوگ یار دیکھیں، اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں الملفوظ میں کوئی میں آل رسول ہوں، کیا کہہ دے؟ زور سے بولو، اور کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی کہہ دے XYZ، کوئی کہہ دے میں آل رسول ہوں، تعظیم کرو، آگے بڑھو، بارگاہ مصطفیٰ سے انعام لے لو۔ جی ماشاءاللہ، تعظیم کرو، آگے بڑھو۔ یہ چبیدے کے شوربے اس بات کا پتہ لگا رہے کہ اوریجنل کون ہے، ڈپلیکیٹ۔ ارے تو کیا جانے گا اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ؟ تو پہلے اپنے بارے میں پتہ لگا، میں حلالی ہوں یا حرامی؟ کیا کہنے بھائی؟ واہ 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 واہ، بہت اچھا پتہ لگا۔ اگر تو حلالی ہوتا تو آل رسول کا وفادار ہوتا۔ صحیح ہے، بے شک بے شک۔ اور حلالی کیا کہ میں تو یہ اعلان کرتا ہوں، اور میں نہیں، یہ میرے آقا کی حدیث ہے، جو آل رسول کی محبت میں مرا واہ واہ واہ، وہ مومن مرا۔ مومن مرا، بے شک۔ کیا مرا؟ مومن۔ ذرا زور سے بولو، اب آل رسول سے محبت کرو گے کہ نہیں؟ زور سے بولو، چیک کر کے نہیں، چیک کر کے کہ بغیر چیک کیے ہوئے؟ کیا یہ یہی کہہ رہے ہو کہ باہر بھی کہو گے؟ چیک نہیں کرنا، چیک کرنے کا پاور تمہیں نہیں ہے۔ چیک کرنا اسی کا پاور ہے جس کی نسل سے ہے وہ۔ واہ واہ، جیسے حضرت کے یہ شہزادے ہیں جی، تو حضرت ہی کو پاور ہے چیک کرنے کا کہ یہ اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ۔ اس مال کا پتہ کوئی نہیں لگا پائے گا، وہی لگائے گا جس کا خون ہے۔ بے شک بے شک۔ جس کا خون ہے چیک نہ کرنا، بس مان لینا، تعظیم کر لینا، گھاٹا نہیں ہوگا۔ گھاٹا ہوگا نہیں، اور تعظیم کیا کرتے ہی ہو۔ ارے ہاتھ بھی سلیقے سے نہیں چومتے ہو تو اپنا ہاتھ بڑھایا۔ علماء کی تو بڑی لمبی جماعت ہے، یہ بھی بڑا آئیڈیا جانتے ہیں، یہ بھی اپنا ہی چومتے ہیں۔ تو میں کہہ دیتا ہوں صاحب کہ دل نہ کہے تو مت چومو۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت کوئی اچھا زبردستی ہے؟ جی، ارے بھائی نہ دل کہے تو نہ چومو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہاں چومو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، نہیں چومو گے تو میرا گھاٹا نہیں ہوگا۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ گھاٹا کیسے ہوگا؟ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے تو فرما دیا، تو گھٹائے سے کسی کے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ نہ گھٹے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، تو گھٹائے سے
کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور صاحب سجادہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھنا یہ پیغام دے رہا ہوں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے کوئی گھٹانے کی کوشش کرے گا تو ٹینشن نہیں لینا جب کوئی گھٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اور جوش مارتی ہے بے شک رحمت الہی دیتا میں ہوں نوازتا میں ہوں عزت اسے میں دیتا ہوں شہرت اسے میں دیتا ہوں مقبولیت اس کی میں بڑھاتا ہوں لوگوں میں خدمت خلق کو اس کی طرف راجع میں کرتا ہوں جلتا یہ ہے جی بڑا پیارا واقعہ داتا علی حجویری کا 2 منٹ میں سن لیں حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ ناز میں ایک اللہ کے ولی تشریف لے کے گئے اور نیا نیا معاملہ تھے نئی نئی سند ان کو ملی تھی منصب ولایت کی کس کی منصب ولایت کی بزرگی کی سند ملی تھی تو لوگ بڑا جلنے لگے ٹینشن ہوتا ہی لوگوں کو ارے یہ تو بڑھتا جا رہا ہے ارے اس کی مقبولیت تو بڑھتی جا رہی ہے ارے بڑا چرچا ہے اس کا ارے اس کا ہاتھ پیر تو سب چوم رہی ہے پوری قوم معاملہ کیا ہے پتہ لگانا شروع کیا یہ نہیں جانا دل کا بدل دینا کس کا کام ہے بولو نا زور سے دل کا بدل دینا اللہ کس کا کام ہے اللہ نے آپ کے دل کو بدلا تبھی تو کسی کی دستبوسی آپ نے کیا جی جی بغیر اللہ کے دل کے بدلنے کے کوئی کسی کی دستبوسی کرے گا نہیں ارے یار باپ کا ہاتھ نہیں چومتے لوگ چومتے ہیں نہیں اور پیر صاحب کا فقیر صاحب کا سید صاحب کا ارے کبھی باپ کو چوم لیا ہوتا کبھی ماں کے قدموں کو چوم لیا ہوتا ارے یہ بھی بڑی حماقت ہے نہ جانے کہاں کہاں یہ سر رگڑتے ہیں اور اپنی ماں اور باپ کو تڑپاتے ہیں ایک پیغام ہے مرشد کا چومو برحق ہے مرشد کی دستبوسی قدم بوسی کرو یہ بھی برحق ہے لیکن اس سے پہلے اپنے ماں باپ کے بھی قدموں کو چوما کرو بھائی زندہ باد کہیں میں نے آج تک نہ پڑھا کہ پیر صاحب کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہیں نہیں پڑھا اور اگر کسی ہمارے تمام مشائخ علماء تشریف فرما ہے ہم تو کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ حضرات پڑھے لکھے یہ بتائیں گے اگر یہ کہیں لکھا دیکھا ہو انہوں نے تو مجھے بتائیں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ماں کے قدموں کہیں نہیں لکھا ہے کہ مرشد کے قدموں کے تلے جنت ہے لکھا ہے کہ میں سنا ہوگا آج تک لیکن ماں کے قدموں کے تلے جنت کیا ہے جنت اور باپ جنت کا دروازہ زور سے بولو باپ دروازہ اماں زور سے بولو نا جنت اور دونوں کو ناراض کر کے تب بھی جنتی ہونے کا نعرہ کیا کہنے حضور واہ 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 دونوں کو ناراض کیا والدین ناراض ہے مرشد کے پیچھے جھولا لے کے بھاگا بھاگا گھوم رہا ہے پاگل میں تو کہہ رہا ہوں سنیوں سے بڑا بیوقوف اس دور میں کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہم کو یہ لگتا ہے ارے کیسے پاگل ہو گئے بتاؤ ان کو کیا ہو گیا ہے اندھی عقیدت نہیں اچھی ہوتی ہے لوگوں جھکو مانو جانو لیکن سوچ سمجھ کر کے بہت اچھے حضور بہت اچھے حضور کہاوت ہے پیر کرو جان کے اور پانی پیو چھان کے پانی پیو زور سے بولو چھان کے اے لوگوں آسانی سے کسی کو نہ مان لیا کو کسی کو ماننے سے پہلے اپنے والدین کو مان لو ان کی دستبوسی کرو پیر صاحب کا پیر تو دن بھر دبوٹو گے تم یا اللہ لگ رہا ہے اسی پیر ہی کے نیچے جنت ہے دل بھر دبوچیں گے دل بھر اور ماں باپ کا ارے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ ماں کے جسم میں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا خدمت کی نیت سے کہ ملاؤ ہاتھ پیر چھو لے اللہ اللہ ایسے افراد بھی ہوں گے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کتنا بڑا المیہ ہے یہ میری قوم کو کیا ہو گیا ہے اس فقیر قادری کی طرف سے عالم اسلام کے ہے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کو یہ پیغام ہے مرشد کی دستبوسی کرنے سے پہلے تمہارے بستر کے قریب میں تمہاری ماں لیٹی ہوئی ہے
اس کی قدم بوسی کر کے جانا، تب مرشد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تب تمہیں کامیابی ملے گی. بہت اچھے. والدین ناراض تو اللہ اس کا رسول ناراض. اب دنیا میں کسی کے پاس کوئی طاقت کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف سے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دے. یاد رکھو سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، یہ میرا پیغام ہے کہ تم جس طرح اپنے مرشد کی خدمت کرتے ہو، رات دن ہاتھ پیر دبوچتے ہو، خدمت کرتے ہو، کپڑے دھل ڈالو، پاؤ تو جسم کے ایک ایک رونگٹے لے کے چلے جاؤ گے، کھال تک ادھیڑ لے جاؤ گے. حتیٰ کہ اگر کوئی کرامت دیکھ لے، میں تو کہتا ہوں بڑا مشکل دور ہے مولانا مہدی صاحب قبلہ، کہ اگر کنوا دجال پیدا ہو جائے تو یہ پوری روئے زمین کے لوگ اللہ ماشاءاللہ سے اسی کی طرف چل دیں گے. ارے آج پھوک چھوڑ دو، سر ٹھیک ہو جائے تو کہنا اب اس سے بڑی کرامت کیا ہے رے. ارے پگلا تب اس کے ساتھ تو درخت چلیں گے، مردہ زندہ کرے گا، اپاہج کو وہ درست کر دے گا. منٹوں سیکنڈوں میں آنکھ اٹھایا کہ معاملہ سب ٹھیک، تب تو کہیں گے کہ اس سے بڑا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. ارے بھئی مردہ زندہ وہ کرے گا، یہ شجر و حجر سب اس کے ساتھ چلیں گے، طرح طرح کے عجیب و غریب باتیں دیکھیں گے لوگ، سامنے معاملات آئیں گے. تو اس سر جھاڑنے سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے تو اسے تم قطب ابدال مان لیتے ہو، تو اس کو کیا مانو گے؟ کیا کہنے حضور؟ کیا مانو گے؟ یہ اندھی عقیدت ہے. الا ماشاء اللہ سنی صرف بیساکھی کے سہارے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. سہارا چاہیے کس کا؟ مرشد کا. سہارا چاہیے فقیر کا، سہارا چاہیے آستانوں کا. نماز کا سہارا نہیں لیتا، روزے کا سہارا نہیں لیتا، زکوٰۃ و فطرے کا سہارا نہیں لیتا، صدقات و خیرات کا سہارا نہیں لیتا. رے نادان، اس سے پہلے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر زندگی گزارنے لگتا تو تجھے لوگ تلاشتے. کیا کہنے؟ تلاشا ہی ہے تو تم اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارو. اب اللہ کب راضی ہے؟ مرشد کی دستبوسی کرنے سے کہ نماز پڑھنے سے؟ نماز نہ پڑھو، مرشد کا پورا جسم چوم ڈالو تو کیا حشر ہوگا تمہارا؟ بولو نا زور سے. اتنے نڈر ہو گئی ہے یہ قوم کہ خانقاہوں میں جانے کے بعد بھی ایک وقت نماز نہیں پڑھتے. پیر کا نہ جانے کیا حشر ہوگا اور نہ جانے کیا حشر مریدین کا ہوگا. خانقاہ میں موجود ہیں، مرشد کے زیر سایہ ہے، مشائخ کے زیر سایہ ہے، تب بھی یہ فرائض و واجبات سے دور ہیں. بیڑا پار ہوگا؟ نہیں. بولو نا زور سے. مرشد ہے سفارشی. کیا ہے؟ سفارشی. زور سے بولو. سفارشی جیسے ڈی ایم کیا ہوتا ہے پیشکار. کیا ہوتا ہے؟ پیشکار. ڈائریکٹ ڈی ایم سے نہیں پہنچ سکتے، انڈائریکٹ پہنچنا ہوگا. ایسے ہی مرشد سفارشی، اگر تم نے کچھ اچھے کام کیے ہیں اور گاڑی کہیں تمہاری پھنسنے لگی تو وہ تھوڑا سہارا لگا دے گا. کیا لگا دے گا؟ سہارا. سہارا. مکمل نجات نہیں ہے، مکمل نجات ہے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری میں. جو شخص فرائض و واجبات کی فکر کرے گا وہی مکمل نجات یافتہ ہوگا. بے شک. یاد رکھو، نادان بن کے دنیا میں زندگی نہ گزارو. اپنی زندگی کے لیے بہتر اور بدتر، نفع اور نقصان سمجھنے کی کوشش کرو. صحیح. خانقاہوں میں جانے کے بعد، مدارس میں جانے کے بعد، ادارے میں جانے کے بعد، آستانوں پہ جانے کے بعد فرائض و واجبات کا خیال رکھو. حال یہ ابھی مغرب کا وقت ہو گیا تھا، چادر پیش کرنے کے وقت. کیا ہو گیا تھا؟ زور سے بولو. مغرب کا وقت. یا اللہ، میں تو باہر آستانے سے نکلا، میں سب کو ڈانٹ رہا ہوں کہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ لو اور سب میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ پاگل ہے. دیکھو یہ پاگل پر نہیں کیا ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں نا تم کو کہ فرائض کا خیال کرو، پہلے نماز پڑھو پھر اس کے بعد میرے پیچھے آؤ. مدینہ پاک گئے، وہاں میں نے دیکھا حضرت گنبد خضرا شریف کو چھوڑ کر کے، روضہ رسول کو چھوڑ کر کے، جنت البقیع شریف کو چھوڑ کر کے، مسجد نبوی شریف کو چھوڑ کر کے لوگ اپنے پیر کو تلاش رہے ہیں وہاں. میں نے کہا یہ دیکھو پاگلوں، بتاؤ یہاں بھی جلوہ،
یہاں بھی نعرہ تکبیر، پیر مرشد کا دامن. ارے یار وہ تو مالک کل ہے. سبحان اللہ. مالک حوض کوثر ہے، ماشاءاللہ، مالک جنت ہے، شفاعت کا تاج ان کے سر پر ہے. وہ جس کو چاہیں جو چاہیں وہ عطا کر دیں، بے شک بے شک. وہ عطا کر دیں. ان کی بارگاہ میں بھی تمہیں تلاش ہے، کسی کی تلاش نہیں. اب آئے ہیں ہم گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں، ہم انہیں کو تلاش ہے. واہ واہ واہ. ان کو تلاش لیں گے تو سب مل جائیں گے. بے شک. ارے سب مل نہیں جائیں گے، سب پیچھے پیچھے بھاگے بھاگے گھومیں گے. صحیح ہے، بے شک. بے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو تو کیا حال ہوگا تمہارا. کسی شاعر نے بہت پہلے کہا، میں نے سنا تھا کہ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے. وہ بلاتے بھی نہیں کسی کو، وہ بلاتے بھی نہیں کسی کو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ زبردستی پیچھے پیچھے لگے ہیں. کیوں لگے ہو؟ اس لیے لگے ہیں کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے. اب اگر ان کے ساتھ لگ جاؤ گے تو اللہ اس کا رسول ہم سے بھی راضی ہو جائے. بے شک. اے اللہ کے بندو، یہ پیغام لے کے جاؤ، اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارو. اپنی زندگی کے سارے معمولات کو دیکھو، میرے اس عمل سے میرا پروردگار اور پروردگار کا حبیب راضی ہے کہ ناراض. واہ 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 واہ. اگر یہ تم نے دیکھ لیا تو تمہارا بیڑا پار ہے. بے شک. سب کے سب تمہارے ساتھ ہیں. دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ ناز میں کہ اللہ تعالی ہم اجماع اہل سنت کو ہر فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور سنت و شریعت کی روشنی میں ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا. آمین ثم آمین. ہر چہرہ اسلامی ہو، ہر لباس اسلامی ہو، اٹھنا بیٹھنا اسلامی ہو، کھانا پینا اسلامی ہو. یہ سارے معاملات جب اسلامی ہوں گے تبھی ہم مکمل مسلمان ہوں گے. بے شک. ورنہ ہمارے مومن اور مسلمان ہونے کی تکمیل نہیں ہو پائے گی. تکمیل اس وقت ہو پائے گی جب شریعت و سنت کا تاج ہم اپنے سر پہ رکھ لیں گے. بہت اچھے، بہت اچھے. ہم اپنے سر پہ رکھ لیں گے اور پوری زندگی ہر عمل کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ کیا میرے اس عمل سے میرا پروردگار اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں کہ ناراض. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اور آپ زندگی گزاریں، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. میرا تو یہ چیلنج ہے کہ کوئی بغیر پیر کے مر جائے اور کسی پیر کامل کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارے تو وہی پیر، وہی مرشد، وہی پیر اس کا مکمل پیر بن جائے گا. اس لیے کہ وہ اس کو راضی کر لے گا. میرے سرکار غوث اعظم نے ویسے ہی تھوڑی کہا کہ نیت کر لو مرید ہو جاؤ گے. کہیں بھی رہو صرف یہ سوچ لو میرے سرکار میرا کوئی پیر نہیں، آپ ہی پیر ہیں، آپ ہی پیر ہیں. اب ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں رہ گئی، کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، استغفار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے میرے سرکار میرا کوئی پیر نہیں، آپ ہی پیر ہیں. اب تو حال یہ ہے کہ آن لمٹ معاملہ ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو، بہت پتے کی بات ہے. یہ آن لمٹ ہے ہی نہیں تو مریدوں کی پہچان بھی نہیں رہ گئی. آن لمٹ معاملہ ہو گیا، مریدوں کی پہچان ختم، اس لیے کہ کیپیسٹی سے باہر ہو گیا معاملہ. ایک ذات ہے اس روئے زمین پر، وہ پیرانے پیر کی ہے. سبحان واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ذات ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. اگر وہ بڑے پیر سرکار کا مرید ہے، جہاں سے وہ امداد طلب کرے گا سرکار بغداد وہیں سے اس کی مدد فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آن لمٹ معاملہ ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. پوری روئے زمین پر سارے مریدین ہیں، میرے سرکار سب کو پہچانتے ہیں. اب آج کل کے پیر ہمارے جیسے تو ایسے ہیں کہ سامنے ہی مرید بیٹھا رہے تو اسی سے پوچھتے بیٹا تم کس سے مرید ہو؟ بارے پیر صاحب کی نظر، اور تب وہ کہتے ہیں ہمارے مرشد کی نظر ہم پر ہے. کیا کہتے ہیں؟
یہ اصلی بات ہے بتائی دے، سکتا تاری ہو جائے گا، صحیح بات بتا دیں گے. ہم تو دن بھر دھڑیت اٹھائی تھے نا، ناپت تولی تھے، پتہ لگاتے رہتے ہیں. کہا دے میرے مرشد کی نظر مجھ پر ہر دم ہے. اور جب مرید صاحب پہنچے پیر صاحب کے سامنے تو کہتے بیٹا تم کس سے مرید ہو؟ یا اللہ، جب نظر ہر دم ہے تو مرید کو بھول کیسے گئے پیر صاحب؟ اور جب دنیا میں بھول گئے تو آخرت میں کہاں ہیرے ڈھونڈے نہیں ہیں بھیا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے یار. اے لوگوں، مرید کو نام بنام جاننا چاہیے پیر کو. مرارہ مقدسہ کے مشائخ کا یہ حال تھا کہ جب وہ کسی کو بیعت کرتے تھے، اب تو سب اصول ٹوٹ گیا، اصول ٹوٹ گیا. وہ کسی کو بیعت کرتے تھے تو اس کے بال کترتے تھے. کیا کترتے تھے؟ بال. اور ایک شیشی میں اسے رکھتے تھے، اور رکھنے کے بعد اس شیشی پہ اس کا نام لکھتے تھے، اور وہ شیشیاں ایسے جمع کرتے تھے. یہ میرے مریدین، یہ میرے مریدین کا بال ہے، یہ میرے مریدین کا بال ہے، اس کا یہ نام 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 ہے. کہاں کی بات کرتا ہوں؟ ماریرا شریف. کہاں کی بات کرتا ہوں؟ تو معمولی خانقاہ ہے نہیں، بڑی خانقاہ ہے کہ نہیں؟ انٹرنیشنل خانقاہ ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. وہاں کا یہ اصول ضابطہ ہے، تھا لیکن اب معاملات سب ختم ہو گئے دھیرے دھیرے، اور دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. دنیا میں سارا نظام، دنیا یہ کہتی ہے یہ ترقی کی طرف ہے، میں کہتا ہوں لوگ ترقی نہیں کرتے، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. دنیا کے قریب ہو رہے ہیں دین سے دور ہو رہے ہیں، دنیا کے قریب دین سے دور ہو رہے تو ہیں. یہ ترقی ہے؟ نہیں، ترقی اس کا نام ہے دنیا سے دوری ہو، دین سے قربت ہو. جب بندہ دین سے قریب ہو جائے گا تو دنیا اس کے قدموں میں آ جائے گی. سبحان اللہ. آپ اندازہ کرو، میں لونوا درگاہ شریف رہتا ہوں، جنگل میں بیٹھا ہوں، لیکن میرا پروردگار پوری دنیا مجھے دے رہا ہے. جو طلب کروں وہ اپنے خزانے سے بھیج دیتا ہے. بیٹھے رہو تم، صرف میرے اور میرے حبیب کی رضا کے لیے زندگی گزارتے رہو تو تم جو بھی مطالبہ کرو گے وہ سب میں پورا کروں گا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. بارے میرے رب کی شان. اللہ کا فضل تلاش کرو، اور فضل تب تلاش کرو جب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارو. تو اے رب قدیر کی بارگاہ ناز میں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کا اس عرص پاک میں شرکت کرنا قبول فرمائے، آمین. اور اس عرص پاک کی محفل کو ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین. اور ہم سبوں کے لیے راہ ہدایت، سچی راہ جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم. زور سے بولو. صراط مستقیم پر چلنے کا بہترین ذریعہ فراہم فرمائے. آمین. اے لوگوں، اپنی زندگی گزارو، فرائض اور واجبات کا مکمل خیال رکھو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھو، اور جب ہم فرائض و واجبات کی فکر کریں گے تو پوری روئے زمین کے اولیاء کاملین کی مدد میرے ساتھ شامل رہے. بے شک. اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اب آنے والے سال میں جب تشریف لائیں تو گھر سے نمازی بن کے آئیں. کہاں سے؟ گھر سے. 2 دن کے نمازی نہ بنو، جب تک زندہ رہو تب تک کے نمازی بن جاؤ. یہاں سے جاؤ نماز پنجگانہ کی پابندی شروع کر دو، اور اگر تم نے یہ کام کیا میں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ خوش اس سے رہتا ہوں، سب سے زیادہ اس سے راضی کرتا ہوں جو شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتا ہے اور نمازی ہوتا ہے، باشرہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. یہی پیغام ہے اس خانقاہ کا. اللہ تعالی آپ سب کو، ہم سب کو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک ضروری اعلان میں کروں گا، آپ تمامی حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ ہمارے ہاں خانقاہ پہ تشریف لائے، عرس کی تقریب میں شرکت کیے. میں نے کسی کو ڈانٹا بھی، کسی کو پھٹکارا بھی، کسی کو بولے بھی، عصا بھی لے کے دوڑائے، سب کو کھیدے، سونے نہیں دیا، تکلیف دیا میں نے، لیکن اس تکلیف میں آرام ہے. جی. کیا ہے؟ اس تکلیف میں آرام ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کہیں سے کوئی تکلیف ہوئی ہو کسی اینگل سے، تو میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ ناز میں، اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر کر کے اور ان جملہ مشائخ اور اساتذہ کرام، حفاظ کرام، قراء اعظام کی موجودگی میں آپ تمامی حضرات سے معذرت خواہ ہوں
کہ آپ کو کہیں سے کوئی تکلیف ہوئی ہو، خانقاہ ہے بھائی، کسی کو پانی میں دیر ہو سکتی ہے، کسی کو کھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اب آپ جانیے کہ 10 فیملی میں 10 ممبر ہوتے ہیں لیکن بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور آپ تو سب ہماری فیملی ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب ہمارے بچے ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے گھر کے افراد ہیں، یہ سب ہمارے گھر کے ممبر ہیں، میں ان کو اپنا ممبر سمجھتا ہوں۔ اگر میری ذات سے کہیں سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو یہ سمجھ کر کے، اپنا پیشوا سمجھ کر کے، اپنا رہبر سمجھ کر کے، یا آل رسول سمجھ کر کے، یا حافظ عالم قاری جو بھی تمہارے دل میں آئے وہ سمجھ کر کے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، معاف کر دینا۔ اور صبح جب یہاں سے رخصت ہونا تو یہ عہد کر کے رخصت ہونا کہ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اس عرس پاک میں ہماری شرکت ضرور ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ہم سبوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور نیک صالح بنائے، سنت و شریعت کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔